اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا امام اللہ کے حضور حاضر ہونے کے جذبے سے خالی ہے اور تمہاری نماز بھی کیف و مستی سے خالی ہے، تو اپنی نماز اور اپنے امام کی فکر کرو اور انہیں درست کرو۔ پھر ضرب کلیم میں ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے امام جو محض نماز پڑھانے کی حد تک امام ہوتے ہیں، وہ امامت کا منصب سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امامت نماز کی نہیں، قوم کی جاتی ہے۔ جی عزیزان، اس قوم سے خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو اتنی مادی اور معنوی نعمتیں دی تھیں تو کس لیے دی تھیں؟ کہ آپ کبھی جمہوریت کے ڈھکوسلے کے نیچے، کبھی آمریت کے گوسالے کے پیچھے، کبھی کسی سامری کے پیچھے، کبھی کسی سامری کے پیچھے دھماٹ ڈالتے رہو۔ اس لیے نہیں خدا نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی کہ ہم سامری کے پیچھے دوڑ پڑیں لیکن موسیٰ کے پیچھے نہ جائیں۔ عزیز من، آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کون سا گوسالہ ہے ہمارے سامنے؟ ڈیموکریسی ایک گوسالہ ہے، ڈکٹیٹرشپ ایک گوسالہ ہے، تنہا نظام الہی نظام ولایت و امامت ہے۔ لیکن آج ہم سامری ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب سامری ملے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ گوسالہ کدھر ہے تمہارا، پھر گوسالے میں الیکشن ہوں گے کہ اس گوسالے میں جاؤں یا اس گوسالے میں جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے عزیزان کہ ایک دن موسیٰ زمان پردہ غیبت سے باہر آ جائیں گے اور سوال کریں گے کہ کیا کیا تم نے، کیا تیاری کی۔ اس لیے عزیزان، آج متعین ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمیں امام چاہیے، ہمیں نظام چاہیے، اور نظام بھی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ بوفے نہ بنائیں دین کو۔ ایک اللہ کا نظام ہے، نظام ولایت۔ آپ زمانہ غیبت میں ہو تو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، زمانہ ظہور ہو تو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ فقط ایک نظام اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، نظام ولایت۔ اگر موجود ہے تو خدا کا شکر ادا کریں میں اور آپ، اگر نہیں ہے تو اس کے حصول کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اقبال فرما رہے ہیں نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اچھا، اب یہاں امام زمان کے حوالے سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے۔ تو یہاں پر اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث بیان کروں۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے ایک امام برحق قیامت سے پہلے آئے گا، جو اس دنیا کو کہ جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی، تاکہ وعدہ الہی پورا ہو جائے۔ وعدہ الہی کیا ہے میرے عزیز؟ غلبہ اسلام، روئے زمین پر اللہ حق کا دین غالب آ جائے، اقتدار حق قائم ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ الہی کے تحقق کی بات کریں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو شخص پوری دنیا میں، یعنی اتنی پھیلی ہوئی دنیا میں تنہا عدل کو قائم کر دے تو خود وہ کتنا بڑا عادل ہوگا۔ اور عدالت کی بلند ترین سطح کو عصمت کہا جاتا ہے، اور عصمت پیدا ہوتی ہے وحی سے، ٹھیک؟ بغیر وحی کے کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی پیدا ہوگا تو کیا اسے معصوم بتانے کے لیے پھر کوئی وحی آئے گی؟ اگر وحی آئے گی تو ختم نبوت کا عقیدہ کہاں رہ جائے گا؟ چونکہ اب وحی نہیں آ سکتی، اس لیے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امام معصوم کو، اس امام برحق کو موجود مانا جائے، یعنی جو علم الہی آنا تھا وہ آ چکا۔ جی، سینہ ختم نبوت سے جسے علم لینا تھا وہ لے چکا، اور آپ دیکھیے سینہ بہ سینہ، دہن بہ دہن یہ علم منتقل ہوتا چلا گیا۔ یاد ہے نا آپ کو اللہ کے رسول نے کس کس کو اپنی زبان چسا کر پالا تھا؟ آپ دیکھیں 3 معصومین کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ امام علی کو زبان چسائی، امام حسن کو زبان چسائی، اور امام حسین کو زبان چسائی۔
اور پھر یہ سلسلہ 12ویں امام تک چلتا رہا، کیونکہ آپ دیکھیے ہر معصوم اپنے علم کا سرچشمہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں سرچشمہ علم۔ خدا نے بشر کو جتنا علم دینا تھا وہ مصطفیٰ کو دیا، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو امانت دار ختم نبوت ہیں، جو محضر ختم نبوت کی آخری مہر ہیں، جن کا لقب قرآن میں بقیت اللہ ہے، اور جن کو ہم بقیت اللہ العظم کہتے ہیں۔ بقیت اللہ العظم کہنا ضروری ہے میرے عزیز، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بہت ساری حقیقتوں کو باقی رکھا ہوا ہے، اور جتنی حقیقتوں کو بھی باقی رکھا ہے اس میں سب سے بڑی حقیقت ذات منتظر مہدی علیہ السلام۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ دیکھیے رعیت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، اللہ کا قانون ہے، خلقت کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے انہیں امام بنایا جائے گا۔ تو جتنے قوانین اللہ کے ہیں وہ سب قوانین نافذ ہو کر رہیں گے، اور جتنے قوانین اللہ کے ہیں ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی حجت خدا موجود ہو، اور موجود ہیں الحمدللہ۔ آج بھی صالح المومنین موجود ہیں، آج بھی ولی اللہ العظم موجود ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام ابھی تک زندہ کیسے ہیں؟ مسلمان امام مہدی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے 1200 سال گزر گئے ابھی تک زندہ ہوں؟ ہائے رے مسلمان، یعنی تنہا امام مہدی کی بقا پر ذہن تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیزان، بڑی رقیق مثال ہے جو میں دے رہی ہوں۔ کبھی شیطان کے بارے میں نہیں سوچا کیسے ممکن ہے؟ شیطان کی عمر تو اور زیادہ ہے۔ کہا جناب شیطان کو تو اللہ نے جینے کی مہلت دی ہے۔ اچھا، تو ہم کب کہتے ہیں کہ امام مہدی کو کسی غیر اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ نظام الہی ہے میرے عزیز، کہ جب ایک گمراہ کرنے والے نے زندگی کی بھیک مانگ لی تو اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندگی عطا کرے۔ یہ عدل الہی ہے میرے عزیز، عدل الہی ہے۔ اور یہ مثال دے تو دی میں نے، مگر شایان شان حضرت مہدی نہیں ہے۔ دوسری مثال موجود ہے، سنیے۔ کوئی مسلمان کسی میں جرت ہے جو حضرت عیسیٰ کی زندگی کا انکار کر دے؟ حضرت عیسیٰ نبی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ زندہ۔ کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، جو مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ خدا ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ آخری سوال کہ امام کو غائب کیوں رکھا گیا؟ تو امت کے شر سے امام کو محفوظ رکھا گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنا پڑا، کیونکہ آپ دیکھیے 11 اماموں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا جی۔ اسی لیے امام عصر علیہ السلام کو اللہ نے پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے، اور غیر معین وقت کے لیے۔ پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ غیبت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب تک حالات ایسے ہیں، یعنی جب تک حکومتیں امامت کے خلاف ہیں، جب تک امت امامت سے دور ہے، اس وقت تک زمانہ غیبت جاری رہے گا۔ جب تک دشمن ولایت حکومتیں، جب تک امامت سے بے خبر امتیں موجود ہیں، اور جب تک امامت کے نام پر پیدا ہونے والے یہ پلید افکار سلسلے موجود ہیں، امام وقت کے لیے میدان ہموار نہیں ہے میرے عزیز۔ اور ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دشمنوں کے لیے غیبت ہے فقط، دوستوں کے لیے کوئی غیبت نہیں ہے۔ تو بہرحال آخر میں دعا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تمام مومنین کو جو روئے زمین پر ہیں، انشاءاللہ شناخت ولایت کی، فروغ ولایت کی، پرچار ولایت کی، اور قیام ولایت کی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم یہ کہ پروردگار عالم ہمیں ولی اللہ العظم کی ولایت کے ظہور کے لیے اور قیام کے لیے میدان ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔